رحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الکتاب کتاب اللہ وأحسن الهدی هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر راوی نے اپنے مروی عنہ اور ہر شاگردہ نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی. البتہ یہ تسلسل جو ہے وہ اخیر تک مکمل نہیں ہے. راوی حدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تک ہے، لیکن چونکہ اکثر حصے میں تسلسل ہے اس لیے اس کو مسلسل بالاولیت سے تعبیر کرتے ہیں. وبسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث صحیحہ کا وہ مجموعہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی، اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک برابر اس کی طرف جو اہل علم اعتناء فرماتے رہے. خود ان کی زندگی میں 90,000 آدمیوں نے ان سے اس کتاب کو سنا تھا، اور آج بھی یہ سلسلہ اس کی تعلیم و تعلم کا دنیا کے مختلف اکناف اور اطراف کے اندر جاری اور ساری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ بچیوں کو اس حدیث کی اس کتاب کے پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و انعام ہے، اور آپ کے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے. لیکن اس کا حق یہ ہے کہ بھئی علم پر عمل کا اہتمام کیا جائے. اسلام علم برائے علم، یعنی خالی علم کی خاطر ایک نظریاتی حیثیت سے پڑھنے کا قائل نہیں ہے، بلکہ علم برائے عمل کا قائل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا تو یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں
اور دوسری دعا یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ دینے والا نہ ہو۔ تو نافع کون تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد مدت تک رہے، جب جانے لگے تو ان سے نصیحت کے خواہش مند ہوئے اور انہوں نے اسی کے ان درخواست پر ایک مختصر سا رسالہ ولد کے نام سے جو چھپا ہوا ہے ان کو نصیحت کے طور پر لکھ کر کے دیا۔ اس میں علم نافع کی علامت اور نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ جو علم تم کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے نہیں بچا سکتا تو آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ تو گویا ہمارے اس علم کا پہلا اثر ہم پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، گناہوں سے خاص طور پر بچانے کا اہتمام کریں اور اس علم پر عمل کا اہتمام ہو پہلے ہی دن سے۔ یہ نہیں کہ ہم پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیتے تھے بس وہ ان کے دلوں میں اتر جاتی تھی اور پوری زندگی کے لیے اس پر عمل کا اہتمام کرتے تھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کا یہ مزاج تھا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کے پہلے شوہر سے پیدا ہوئے تھے۔ جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو یہ بچے بھی ان کی بیٹی بھی تھی زینب اور یہ بیٹا عمر یہ ان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے۔ تو حضرت عمر بن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھومنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حدیث میں ہے، بخاری ہی کی روایت میں، یہ نقل کرنے کے بعد حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعدو، میرا کھانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد یہی ہو گیا، یعنی اس دن سے گویا اس کو انہوں نے اپنے لیے لازم پکڑ لیا۔ جو بھی بات دین کی ہم سنیں اس کا حکم یہی ہے کہ اس پر عمل کا اہتمام ہو، اسی نیت سے سننا بھی چاہیے۔ قیامت کے روز انسان کو میدان حشر کے اندر جو 5 سوالات کیے جائیں گے اس میں 5واں سوال یہی ہوگا ماذا عمل بما علم، جو علم تھا تمہارے پاس اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ علم کے انوار اور برکات اور فوائد سے کما حق ہم اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ہم اس پر عمل کا اہتمام کریں۔ اور حدیث کی تعلیم اور کے لیے پڑھنے کے لیے جن آداب اور حقوق و حدود کی رعایت کے متعلق علماء نے لکھا ہے اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of Iman. وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ علم حدیث کی برکات سے ان پڑھنے والی بچیوں کو مالا مال فرما، ان پر عمل کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت
اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین.